استنبول ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے، آدھا پہاڑوں پر آدھا زمین پر، بیچ میں سمندر کی ایک آبنا جسے آبنائے فاسفورس کہتے ہیں، جو شہر کو ایشیا اور یورپ میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کے درمیان خوبصورت ٹران وے سسٹم، ان کا جو جہاں پر ان کا ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں، جہاں نیلی بلو ماسک ہے، جہاں پر ٹاپ کاپی میوزیم ہے، جہاں پر آئے صوفیہ کلیسا ہے جس کو مسجد بنا دیا گیا ہے، وہ جگہ سیاحوں سے بھری رہتی ہے۔ اور اب ہم چل رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کی زیارت کے لیے۔ ٹیکسی میں نے کی ہے اور ٹیکسی تقریباً سمندر کی آبنا کے ساتھ ساتھ چلے گی، تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر ہے، لیکن رش ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگ چاہیں تو بحری کشتی کے ذریعے بھی ابو ایوب انصاری کے مزار تک جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک ٹیکسی کا آبی ٹیکسی یا سمندری ٹیکسی بھی ہوتی ہے، جس کے ذریعے جو مختلف اسٹاپ کرتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، پرائیویٹ ٹیکسی بھی ہائر کر سکتے ہیں، لیکن میں نے روڈ ٹیکسی اس لیے لی ہے کہ اس سے شہر کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ ٹریفک جام ہے شدید قسم کا، ساتھ میں شہر کی فصیلیں نظر آ رہی ہیں، اور یہاں یہ میٹرو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں، میٹرو کی یہ ٹرام ہے، اور یہ وہ بحری فیریز ہیں جو آبنائے فاسفورس میں سیاحوں کو لے کر ادھر ادھر گھومتی ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے اوپر مکانات بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ساتھ میں گرین بیلٹ ہے جہاں پر ہر قسم کے لباس میں لوگ نظر آتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، برقع پوش خواتین بھی ہوتی ہیں، اور جیسی مرضی جس کو جو چاہے کپڑا پہنے، میرا جسم میری مرضی پر عمل ہوتا ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ابو ایوب انصاری کے مزار پر ہم پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا۔ میری والدہ کی دعاؤں سے وہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی یہاں کبھی آئیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا۔ ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ میں دفن ہے، اور وہ واحد صحابی ہیں جو اس لیے قسطنطنیہ آئے تھے کہ یہاں جو فتح کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ کہتے ہیں یزید نے پہلا لشکر یہ روانہ کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں متنازع باتیں موجود ہیں، تاہم حضرت ابو ایوب انصاری ترکی یا قسطنطنیہ آئے، یہاں دفن ہوئے، اور ان کا مزار جو ہے واحد صحابی ہیں جو جہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں باقاعدہ، ورنہ سعودی عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مزارات کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت احاطہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کا، اور یہ ایک طرح سے سینٹر پوائنٹ ہے۔ سامنے جو ایک چھوٹا گیٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ 2 مینار ہیں، یہ ان کی مسجد کے ہیں، اور یہ خوبصورت جھاڑوں میں گھرا ہوا، گو کہ گرمی بہت ہے لیکن ہوا آ رہی ہے، یہ ان کے مزار شریف پہ جانے کا اصل مین گیٹ ہے۔ یہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو مزار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مزار کے احاطے میں جیسے آپ ٹھٹا میں یا داتا دربار پہ شامل جس طرح جاتے ہیں، اور یہ یہاں پر عربی زبان میں ابھی تک اشعار عربی اور جو مدحت صحابہ ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور درمیان میں جو آپ ایک دائرہ دیکھ رہے ہیں یہ وضو خانہ ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے مسجد ہے، یعنی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف مسجد ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف مزار اقدس ہے۔ وضو کا یہ ایک طریقہ ہے جو ان کی تمام مساجد میں اس طرح ہی دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں زائرین ہیں یہاں پر، اور مسجدیں بھری رہتی ہیں، اور اس طرح مزار کے اوپر بھی لوگوں کی حاضری بے شمار ہے، بچے بڑے خواتین جگہ جگہ ہی دعائیں کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ مزار کا ہر کونا جو ہے وہ مقدس ہے۔ یہ مزار کا کورٹ یارڈ ہے، یعنی احاطے کے اندر ایک احاطہ، جس میں اس کے علاوہ یہ جو ایک قبرستان سے متعلقہ جگہ ہے، یہاں قبریں ہیں، اس میں یقینی طور پہ اولیاء کرام بھی ہوں گے، اور بہت وہ بڑے بڑے جید لوگ ہوں گے جنہوں نے ترکی کی ترقی اور اسلام کی ترقی کے لیے کام کیے ہیں۔ خبروں کا اسٹائل بتاتا ہے کہ یہ بازنطینی اور عثمانی دور کا وہ دور ہے جب دونوں ایک جیسی خبریں بنایا کرتے تھے، یعنی عیسائیوں کی خبروں میں اور مسلمانوں کی خبروں میں تقریباً صرف عربی زبان یا فارسی زبان کا ہی فرق تھا، بڑے بڑے مقبرے کے اسٹائل میں، جیسا کہ آپ نے رومن قبرستانوں میں بھی دیکھے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح یا اسلامی قبرستان بھی تقریباً اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ یہ سب احاطے میں ہے ابو ایوب انصاری کے مزار کے۔ یہ
صحن ہے اس کا، جس میں لوگ بیٹھ کے دعائیں پڑھتے ہیں، اور جب مزار سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بچے اور بڑے بوڑھے سستاتے ہیں۔ یہ اندر جانے کا راستہ ہے، ایک چھوٹا راستہ ہے تاکہ ایک طریقے سے لوگ ڈسپلنری اندر داخل ہو سکیں۔ یہاں آ کر خواتین کو اسکارف لینا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی پردے کی پابندی تو ہے نہیں، جو خواتین چاہیں وہ اسکارف لے لیتی ہیں، دوپٹہ وغیرہ تو ہمارے لوگ پہنتے ہی ہیں۔ بعد اندر داخل ہوتے ہیں، جوتے اتار دیتے ہیں، اور یہ مزار کی ایک باریک سی کوریڈور ہے، اس کو دیکھ کے قطب الدین کا مزار یاد آ جاتا ہے حضرت، اور یہ مزار کے اندر داخل ہو کے یہ مین مزار ہے جہاں یہ خواتین دعا پڑھی ہیں۔ سامنے یہ حضرت صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار اقدس ہے۔ یہ وہ مزار ہے جو قسطنطنیہ پہ ساحل سمندر کے کنارے تا ابد موجود رہے گا، اور عظمت صحابہ کی داستان سناتا رہے گا۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے اونٹنی رسول نے جا کر ان کا گھر شناخت کیا تھا کہ یہاں رسول کریم جب مدینہ آئیں گے تو رہیں گے، اس لیے یہاں پر مسلسل قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ مزار میں لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں زیارات بڑھتی رہتی ہیں، نظر نیاز بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ شاید پانی، اس سے پہلے دہی بٹ رہا تھا، تو کوئی نہ کوئی لوگ آ کے ٹافیاں، مٹھائیاں، بسکٹس اور جو بھی یہاں کی مٹھائی ہے وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ یہ مزار کے سامنے ایک احاطہ سا ہے جس میں باغ ہے چھوٹا سا، یہاں بھی لوگوں کو دعا پڑھتے ہوئے میں نے پایا۔ یہ مزار کے باہر قبرستان ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ عجیب و غریب اس میں بڑے عجیب و غریب تو نہیں کہنا چاہیے، خوبصورت محرابیں ہیں۔ پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ عیسائی طرز خبروں کی ایک طرح کی کاپی ہے۔ یہ مزار کے باہر تھوڑا سا پہاڑیاں ہیں، وہی ان پہ قبرستان ہے، اور قبرستان ترکی میں بھی قبرستان ہی کہا جاتا ہے گریو یارڈس کو۔ یہ بازار ہے، جس طرح ہمارے یہاں درگاہوں کے باہر بازار ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ایک یہ ماڈرن سا بازار ہے جس میں آپ کو خود نوش کھانا پینا اور تھوڑی بہت شاپنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد ہم واپس روانہ ہوئے۔